ہاں مطلب کہ ہم نے یہ کہا کہ ٹیچر یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ 20 کانسیپٹس بچوں کو دینے، اور اس نے کہا کہ آج مجھے 1 گھنٹے کے اندر یا آدھے گھنٹے کی کلاس میں یہ 20 چیزیں سمجھیں۔ تو ایسا سمجھیں کہ وہ اس کلاس میں آنے سے پہلے اس نے انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی چڑھایا اوور ہیڈ ٹینک میں اور ٹونٹی کھول دی، اور اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ اس پانی کو استعمال کرو۔ اب کسی بچے کے پاس پیالہ ہے، کسی کے پاس بالٹی ہے، کسی کے پاس کنستر ہے، جس کے پاس جتنا پیالہ ہے اس نے اتنا بھر لیا۔ کچھ لے کر نہیں آئے اس روز، یا ان کا موڈ نہیں تھا تو انہوں نے ڈالا نہیں، ان کو نہیں پڑا۔ ٹیچر نے کہا میرا کام تو ختم ہوا۔ اسکول میں اس نے جا کر رپورٹ کی، ہاں میں نے 20 پڑھا دی، ان کا پھر ڈالا۔ اچھا یہ بچے کے پاس تو پیالہ تھا، اس نے کم لیا، چلو یہ ڈی گریڈ ہو گیا۔ یہ بالٹی لے کر آیا تھا تو اس کا اے گریڈ ہو گیا، اور یہ جو بچہ تھا نا یہ کچھ نہیں لایا تھا تو یہ ایف۔ لیکن ایف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں تھی لینے کی، اس پر تو کسی وجہ سے نہیں کرنا۔ تو یہ کوریج والی اپروچ ہوتی ہے۔ جو دوسری اپروچ ہے جسے ہم کہتے ہیں انکور، دنیا میں جتنے فنومیناز ہیں، نیچرل فنومیناز ہیں، وہ سبجیکٹس کی آرٹیفیشل باؤنڈریز میں کبھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کاروبار پیپر سے تعلق، ان سے پوچھوں گے اس میں میتھمیٹکس کہاں ہے؟ کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے میتھمیٹکس، کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے سائنس، کوئی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ، کوئی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے میکینیکل انجینئرنگ۔ یہ چونکہ ایک ریئل لائف سینیریو ہے، اس کے اندر ہے سب جگہ، اس میں میتھس بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں میکینیکل انجینئرنگ بھی ہے، جو وہ پیپر کٹتا ہوگا، جو مشینیں چلتی ہوں گی، اس کے اندر سوشالوجی بھی ہے، اس میں اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، اس میں ایتھکس بھی ہے، اس میں کمیونیکیشن بھی ہے، انگلش بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے، اس میں اسلامیات بھی ہے، اس میں سب چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل ایک صاحب نے بڑی اچھی طرح دی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بچے کو ہم کیا کرتے ہیں ٹریڈیشنل اسکولنگ میں، کہ ہم ایک پلیٹ دیتے ہیں، اس کے اندر فیٹ رکھا ہوا ہے ایک جگہ، پروٹینز رکھے ہوئے ہیں، کاربوہائیڈریٹس رکھے ہوئے ہیں، کیلشیم رکھا ہوا ہے، کیلشیم، اس سے کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ، اور پھر میجیکلی اس کے میدے میں جا کر یہ چیز انزائمز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم بچے کو ہول فوڈ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اس کا میدے کا یہ کام ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، پروٹین کو پروٹین کی جگہ رکھنا، اور کاربوہائیڈریٹ کو کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل کرنا، اور اس کو انزائمز میں تبدیل کرنا، اور اس کو کیلشیم کو ہڈیوں میں لے جانا، یہ اس کا نظام ہے ہضم کا۔ اسی طرح جب ہم بچوں کو میتھس الگ پڑھاتے ہیں، سائنس الگ پڑھاتے ہیں، اردو الگ پڑھاتے ہیں، تو اور پھر بعد میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ اس کو میجیکلی ایک ہول فوڈ میں کر لے گا، تو اسی وجہ سے جو لوگ کاروبار میں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کتابی بات ہے، چونکہ اس لیے وہ کتابیں کہ جب وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی اس کا تعلق کاروبار میں جو پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے، وہ اس کو دیا نہیں جاتا، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ میجیکلی یہ کرے۔ جو انکور اپروچ ہے اس کے اندر ہم بچوں کو پروجیکٹس دیتے ہیں، ریئل لائف پروجیکٹس دیتے ہیں۔ میں ایگزامپل دوں، جیسے ہمارا کینٹین بریک ہوتی ہے کینٹین، تو اس کے اندر ہم بچے کو بچوں کی باری لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر سے کچھ بنا کر لے کر آتے ہیں اور وہ ان کو بیچنا ہوتا ہے، دوسرے ہم بتا دیتے ہیں شیڈیول، پیرنٹس کو بتا دیں گے اس روز یہ بچے کی باری ہے، اس روز یہ، وہ اپنے گھر سے کوئی سینڈوچ لے آتا ہے، کچھ لے آتا ہے، جو بھی چیز لاتا ہے اس کی کاسٹنگ شیٹ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ یہاں بیچتا ہے، پھر اس کے بعد کتنے پیسے آئے اس کا حساب بنا کے بتاتا ہے، اس کو پروفٹ ہوا ہے نہیں ہوا۔ یعنی کہ میتھس جو ہے وہ ہم ویسے سکھانے کی بجائے اس کو پریکٹیکل کر کے سکھاتے ہیں۔ اسی طرح میتھس میں اگر ہمیں اس کو ریلائنس کمپیریزن یا وہ سکھانا ہے تو ہم ٹیپ، میجرنگ ٹیپ پکڑا دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی چیزیں ناپو، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کس کے ساتھ ہے، اس طرح کے ایکچوئل ریئل لائف پرابلم۔ اسی طرح سائنس کے اندر ہم ریئل لائف پرابلمس دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اب یہ ہے جیسے
یہ جو چیز ہے نا یہ سائیکل کی والو ہے، وہ جو ٹیوب میں لگتی ہے نا نیچے ہوا بھرنے کے اندر، یہ والو ہے، یہ ماچس کی تیلیاں ہیں، یہ اس کو جوڑ کے ہم نے یہ ٹرائنگل بن گیا، یہ اسکوائر بن گیا، یہ ہیکساگون آ گیا۔ جب وہ یہ بناتا ہے تو وہ اس سے خود محسوس کرتا ہے کہ اس چیز کے اوپر جب زور دیں گے نا تو یہ یوں ہو جائے گا یا یہ یوں ہو جائے گا، جب اس کے اوپر زور دیں تو یہ نہیں ہلتا، دیکھیے، یعنی کہ اس کو دبانے کی کوشش کریں، یہ اسٹیبل نہیں ہے، یہ بھی اسٹیبل نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اسٹیبل ہے، یعنی کہ جو ٹرائنگل ہے وہ ڈیفارم نہیں ہوتا ہے، دوسری چیزیں ڈیفارم ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہے ہم باقاعدہ بچے کو کر کے یہ سکھاتے ہیں، یعنی کہ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں نا جو ہم صرف سمجھتے ہیں، جیسے اب آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس تو میتھس کے اس طرح دے دیے کیلکولیشن کے، لیکن اتنے سارے الجبرا اور یہ ساری چیزیں اتنی بڑی مٹیریل ایسا ہے جیسے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، تو اس کا پھر اس کی اپروچ کیسے رہے گی؟ دیکھیں یہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں چھوٹی ایک چیز کی، اس کے اندر الجبرا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کی ایکویشن ہوتی ہے، سرکل کی ایکویشن ہوتی ہے، یہ الجبرا ہے۔ تو جب وہ بچے اس لیول پر پہنچیں گے تو ہم ان کو، جب انہوں نے ان کو فزیکلی ایکسپیرینس کر لیا ہوگا ان اسٹرکچرس کو، پھر ہم ان کو لے کر جائیں گے، اس کے سیمولیشن ہیں، گیمز ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ادھر ایکویشنز بھی آتی ہیں، تو وہ سب جائیں گے، لیکن جب وہ ایکویشن لکھیں گے تو ان کے ذہن میں بالکل آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایکویشن کس چیز کی بنی ہے اور اس کا تعلق ایکچوئل لائف کی کن چیزوں سے، یہ فرق ہے۔ مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے، اور اس کے اوپر بڑا سارا کام ہو چکا ہے کہ آپ کوئی بھی کانسیپٹ لیں اور وی کین ایکچولی ڈیزائن این ایکسپیریمنٹ ٹو ویریفائی دیٹ کانسیپٹ۔ اس کے بارے میں جو بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ وی ریٹین 10% آف واٹ وی کین، جیسے میں ابھی بہت ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تو اگر میں اس وقت 100 چیزیں آپ کو بتاؤں تو 10 ان میں سے آپ کو یاد رہیں گی، اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، یو ہیو سین دس، تو بیکاز یو ہیو سین دس تو یو ول ریمبر 20% آف واٹ یو سی۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ چیز ہم 40% ریٹین کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہم ہاتھ سے بناتے ہیں، تھنگ دیٹ وی ڈو، اس کا 80% یاد رہتا ہے۔ تو دا ہول آئیڈیا انکور اپروچ میں یہ ہے کہ اس کے اندر جب بچہ یہ بنا رہا ہوتا ہے نا تو وہ انکور کر رہا ہوتا ہے شیپس، اس کو تینیاں دے دیں اور یہ دے دیں، اب وہ بناتا جائے گا، تو وہ 4 لگائے گا، 3 لگائے گا، 5 لگائے گا، 6 لگائے گا، تو ناؤ ہی از انکورنگ، ہی از ڈسکورنگ آل دا شیپس، وی آر ناٹ ٹیلنگ ہم، ہی از ڈسکورنگ دا شیپس۔ پھر یہ ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پیرامڈس بنے ہوئے تھے، آپ کو وزٹ کیا تو اچھا اب وہ میرا کوشچن جو تھا نا، میرے اپنے بیٹے کے پرسنلی جو اس کی وہ ہے، اس کا کہنا یہ آپ کا کہنا یہ تھا نا کہ وہ سلو ہے، سلو سے زیادہ نا ابھی اس کو ایک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا بیس صحیح نہیں بنی ہوئی، ابھی اس کی انڈرسٹینڈنگ بیسک کانسیپٹ کی صحیح نہیں ہے ان رائٹنگ اور ریڈنگ۔ اس کا مطلب 3 سال سے مجھے یہ پتا تھا کہ اس کو اسپیلنگ یاد نہیں ہوتی ہیں، اور ابھی بھی بہت جو نارمل اسپیلنگ ہے وہ تو اس کے آ گئی پریکٹس سے، لیکن ابھی بھی وہ یاد کرنے میں ان کو پرابلم ہے، ریڈنگ میں پرابلم ہے۔ تو اب اس کا کیا ہوگا کہ جو میں اس کو ریمیڈیل کلاسز کروا رہی ہوں، کیا یہاں کور کریں گے اس کے لیے کچھ؟ ہاں ہاں دیکھیں، میں ایسا کروں گا، دیکھیں ہم یہاں پہ جو ہمارا طریقہ تعلیم ہے نا، اس کے اندر ہم اور آپ پارٹنر ہیں اپنے بچے کے فیوچر میں، ہم ایک مقابلے پہ نہیں کھڑے ہوئے، مطلب وی اینڈ یو آر پارٹنرز ان دی انٹرپرائز
اسکول کو ایک خاص انداز میں جانا ہے, اس کو 13 تاریخ کو یہ پڑھانا ہے, جو پیچھے رہ گیا پیچھے رہ گیا, ان کو کنسرن نہیں ہے. تو وہ جب بچہ اچھا پرفارم کرتا ہے اس کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں, بڑا بڑا اشتہار لگاتے ہیں, اتنے اے گریڈ آ گئے تھے. جب بچہ اچھا پرفارم نہیں کرتا تو اس کا ملبہ کس پہ ڈالتے ہیں؟ پیرنٹس پہ, پیرنٹس پہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, بچہ ذہنی طور پہ کمزور ہے بھائی, اس کا بھی تو تم ڈسکریڈٹ بھی تو لو نا. اگر کریڈٹ لے رہے ہو اس کی اچھی پرفارمنس کا, تو خراب پرفارمنس کا تو جب ہم نے بچہ داخل کرایا تھا آپ کے اسکول میں تو اس وقت تو بالکل صحیح تھا. اور ویسے بھی وہ گھر میں 10 اور کام بہت اچھے کرتا ہے نا, 10 اور کام تو بالکل صحیح کر رہا ہے. اس چیز کے اندر پیچھے تو بھائی یہ مسئلہ بھائی داخل ہوتے وقت تو نہیں تھا, بعد میں ہوا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ مسائل جو ہے اس سسٹم کے پیدا کرتا ہے جس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر بچہ جو 6 سال کا ہے اس کی نومبر کی 13 تاریخ کو پرفارمنس بقیہ سارے 6 سال والوں کی طرح. ابھی آپ کے امتحان وغیرہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں امتحان میں یہ کرتا ہوں, ہاں امتحان ہوتے ہیں ہمارے. بیٹے وہ ذرا اسیسمنٹ والی فائل دیجیے, لیکن اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. اگر بچہ کوئی پرفارمنس نہیں کر رہا ہوتا تو وہ بچہ فیل نہیں ہو رہا, ہم کہتے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے. ذرا فرق ہمارا اسیسمنٹ جو ہوتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ ہم اس اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس وقت اس ایج پہ ہونا چاہیے, اس لیول پہ. اگر وہ اس لیول پہ نہیں ہے تو واٹ ڈو وی ڈو. تو یہ بیسیکلی ہم یہ جو مختلف فیسیلیٹیٹرز ہیں یہ ہر روز کی ڈیلی آبزرویشن لکھتے ہیں ہر بچے کے بارے میں. اتنی ڈیٹیل آبزرویشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس ہر بچے کے مطلب روز, ہر بچے کے بارے میں نہیں, اس میں جنرلی جو جی وہ بچہ جو انٹرسٹ نہیں لے رہا, اس کے بیہیویئر میں مسئلہ ہے یا وہ صحیح نہیں کر رہا, تو وہ ہم کرتے ہیں. پھر یہاں روزانہ صبح میٹنگ ہوتی ہے جس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ اب کیا کیا جائے, اس کا کیا ریمیڈیل ایکشن ہے. اس کے مطابق ہم ایکچولی ایکٹیویٹیز چینج بھی کرتے ہیں. مثال طور پر کہ یہ بچے کی دوست جھگڑا کر رہا ہے, تو اب اگلے دن جو ہے نا کریکولم ہم جو ایک ہم کہتے ہیں ہائیڈ پارک اوپن ڈسکشن فورم ہے جس کا کوئی, اس میں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا ہم کریں گے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کیسے رکھا جاتا ہے اور وہ کیا. تو وی چینج دا کریکولم اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا اسٹوڈنٹ, ناٹ دا کریکولم, دی ایکٹیویٹیز. کریکولم تو یہ ہے نا کہ یہ چیز کیا ہے, لیکن اس کی ایکٹیویٹی کون سی کرنی ہے. کوئی چیز زیادہ بہتر چل رہی ہوتی ہے, کوئی چیز نہیں چل رہی ہوتی, کسی میں بچہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے کسی میں نہیں لے رہا ہوتا. تو یہ اکارڈنگلی وی ویری دیٹ. یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے پاس جو کریکولم ہے وہ کسٹمائزڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف ایچ چائلڈ. ایک چیز مجھے آپ سے سمجھنی تھی, آپ نے اکلا اتنا سارا ٹائم دیا. یہ جو کانسیپٹ ہے آف ڈیولپنگ ٹو انکور, مطلب یعنی اس کے بارے میں مطلب یعنی کوئی موجودہ سسٹم ہے جس کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں یا ٹرائنگ ٹو میک اے نیو سسٹم؟ نہیں, امریکہ میں بھائی بہت سارے, وہی میں نے کہا یہ تو 50 سال سے پہلے ہے, وہاں بہت سارے اسکولز ہیں. یہ کہلاتا ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, PBL. آپ PBL پہ سرچ کریں, آپ کو پتہ ہے اس وقت آغا خان از فالوئنگ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, ضیاء الدین یونیورسٹی از فالوئنگ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, ڈان نے شروع کر دیا ہے. پہلے سیمسٹر میں جو بچہ آتا ہے نا وہ ایک مریض کو دکھاتے ہیں, اس کے سمٹمز وغیرہ اس کو دیکھتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے نا تم اس کی ڈائگنوسس کر کے بتاؤ. ابھی پہلے سیمسٹر میں آیا, ابھی اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. تو یونیورسٹی لیول میں پاکستان میں آ چکا ہے. امریکہ کے اندر تو بہت سارے اسکول ہیں. تو آپ PBL کے اوپر سرچ کریں, میری ویب سائٹ پہ چلی جائیے گا, اس میں بہت سارے لنک ہیں آپ کو کہ کہاں کہاں یہ اویلیبل ہے. اچھا, اور ڈسپلن کیسے مینٹین کرتے ہیں کہ جیسے اسکول میں تو ہے نا اب یہ پیریڈ ہے, اب یہ پیریڈ ہے, بریک ٹائم ہے, اب یہ ہے, اس
उसको किस तरह हाँ, से- इसके अंदर ये होता है, देखें हम फॉलो करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर एक बहुत बड़ा रिसर्चर है, एजुकेशनिस्ट है, उसका एक थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। वो ये कहती है कि इंटेलिजेंस किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करने का नाम इंटेलिजेंस नहीं है। अगर स्कूल को पास करना इंटेलिजेंस की निशानी होती तो तमाम लोग जो स्कूल में बड़े ख़राब ग्रेड लिए हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़े ख़राब ग्रेड मिलने चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखते हैं कि जो स्कूल में बहुत ख़राब होते हैं वो बाद दफ़ा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसका को रिलेशन नहीं। तो उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस में उसने इंटेलिजेंस को 8 हिस्सों में तकसीम किया, 7 फिर अब 8 हुए। वो बहरहाल उसका कहना है कि कई एरियाज़ हैं इंटेलिजेंस को मिले। एक कहलाता है इंट्रापर्सनल, यानी कि मेरे अंदर की जो ज़िंदगी है, मेरी अंदर सलाहियत है, मैं कितना खुश हूँ, मैं गमी में कैसा महसूस करता हूँ, खुशी को किस तरह लेता हूँ, टेंशन में किस तरह हैंडल करता हूँ। तो कुछ लोगों के अंदर ये एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इंट्रापर्सनल स्किल्स कहलाती हैं या पर्सनल स्किल्स कहलाती हैं, या इंसान की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा एरिया है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स ये है कि मैं लोगों से बात कैसे करता हूँ, उनसे दोस्ती रखता हूँ, झगड़ा करता हूँ, किसी मतलब मैं लोगों के साथ चल सकता हूँ या नहीं सकता। अब आप कंपनी चला रहे हैं, आपको पता है कि बिजनेस के अंदर असल जो चीज़ काम करती है वो ये है कि इस आदमी का ऐसा एम्प्लॉई जो हर दूसरे दिन को झगड़ा लेकर आया हुआ हो ना, उसको तो हम खारिज ही कर देते हैं। भाई तुम इससे नहीं गुजारा, तुम्हारा पहले से झगड़ा हो गया, फिर इससे हो गया, फिर इससे हो गया, तुम्हारा हो गया, सारे वो तुम्हारे में झगड़े भुगताता रहो। ये होती है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर लीडरशिप भी आती है, दोस्ती यारी का। तीसरा एरिया है जिसे कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल। क्या मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, क्या मैं ये मतलब डिडक्शंस कर सकता हूँ, ये लॉजिकल और मैथमेटिकल एरिया, मैथमेटिक्स जो है। चौथा एरिया है स्पेस के अंदर, स्पेशल कहलाता है, या आर्ट्स एंड क्राफ्ट समझती है, आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, विजुअल आर्ट। तो एक एरिया वो है, उसके अंदर डिज़ाइन भी आता है। जब भी आप कोई चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो ये जो चीज़ है ये आप इसको विजुअल में भी लेंगे और आप इसको डिज़ाइन वगैरह एरिया में लेंगे। फिर एक एरिया होता है नेचर को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, फूल, पत्ते, सूरज, चाँद, हवाएं, तूफान और रॉक्स, फिशेस, जानवर, परिंदे, ये जो अल्लाह ताला की जो मज़ाहिर हैं उनकी एप्रिसिएशन एक और एरिया। फिर इसके अलावा नेचर हो गया, फिज़िकल, इंसान की फ़िज़िकल स्किल्स कैसी हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कैसे है, ये एक और एरिया। तो इस तरह से कुछ 7-8 तरीक़ों में उसने इंटेलिजेंस को डिवाइड किया है। तो हम फॉलो कर रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस का। मिसाल के तौर पर आपको ये नीचे से बंद है मेरे ख्याल, बंद करके गए थे ना, तो नीचे से खोलना। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास हर 1.5-2 महीने के तकरीबन 30 वर्किंग डेज़ का एक सेगमेंट होता है। साल को हम 6 इस तरह सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, उसका एक थीम रखते हैं और उस थीम के मुताबिक हम चलते हैं। इस दफ़ा जो हमारा थीम चल रहा है वो लप्पे-आती के पहले 2 अशार हैं। लप्पे आती है तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला। इसके अंदर जो साइंस वगैरह का एरिया हम कवर करते हैं वो अंधेरा, उजाला, रोशनी, लाइट और लाइट के एक्सपेरिमेंट्स, वो साइंस वाला, और मैथ्स का एरिया हम उसको कवर कर लेते हैं। इस्लामियात जो है वो इसके अंदर आ जाती है, वो कौन से लोग हैं जो अंधेरा दूर करते हैं, वो कौन से लोग हैं जो रोशनी फैलाते हैं, रोशनी फैलाने के क्या क्या तरीके होते हैं। और इसी तरह से मैं भी आपको दिखाता हूँ।